السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھابھی نے دوسری روٹی اٹھانے سے منع کر دیا تھا کیونکہ بیوہ راحیلہ نے اس ماہ گھر کے راشن میں آدھا حصہ نہیں ڈالا تھا۔ راحیلہ چپ چاپ صحن کے کونے میں بچھی اپنی ٹوٹی چارپائی پر لیٹ گئی۔ آدھی رات کو بھابھی کے اے سی والے کمرے سے آگ کی لپیٹیں بلند ہونے لگیں، جہاں بھابھی اپنے تینوں بچوں کے ساتھ سو رہی تھی۔ اسی وقت باہر کا دروازہ کھلا، ایک شخص اندر داخل ہوا۔ راحیلہ روتے ہوئے جا کر اس سے لپٹ گئی، کیونکہ میرا نام راحیلہ ہے اور میں اپنے بھائی کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ امی ابو اس دنیا میں نہیں تھے۔ ایک لڑکی ہونے کے ناطے میرے بہت سے خواب تھے۔ مجھے چوڑیاں پسند تھیں، میک اپ، کپڑے، سب کچھ پسند تھا۔ لیکن جب سے امی ابو گئے تھے، میں نے بھائی سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ 2 جوڑے تھے میرے، ایک دھوتی تھی، ایک پہنتی تھی۔ اسی طرح کی زندگی گزر رہی تھی۔ گھر کے سارے کام میں کرتی تھی۔ بھائی کا کام ایسا تھا کہ وہ صبح جاتا تھا تو رات کو واپس آتا تھا۔ سبزی راشن لینے بھی میں ہی جایا کرتی تھی، اور آج 3 دن سے پریشان تھی کہ ایک لڑکا روزانہ راستے میں مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ پہلے تو میں نے اس کی بات نہیں سنی، پھر اس نے راستے میں ہی بول دیا۔ پہلے کہتا تھا کہ میری بات سن لیں، 2 منٹ سائڈ پر آ کے۔ میں نہیں سنتی تو بول پڑا، کہتا کہ آپ کو پسند کرتا ہوں، آپ کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں برا انسان نہیں ہوں، میرا نام احمد ہے، بہت خوش رکھوں گا۔ اور میں اسے کہتی تھی کہ میرے سے کوئی بات نہ کرو۔ کوئی لڑکی اس طرح کی صورتحال میں ہو کہ لڑکا اس کو پریشان کر رہا ہو تو کبھی بھی اس کو یہ تو نہیں کہے گی کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، یا بڑی مہربانی آپ کی، آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں۔ ظاہر ہے وہ انکار ہی کرے گی، اور یہ لڑکا بھی فضول سا انسان لگتا تھا مجھے۔ اگر شادی کرنا چاہتا تھا تو پھر میرے بھائی سے بات کیوں نہیں کرتا تھا، مجھ سے کیوں بات کرتا تھا؟ ایک دن میں نے غصے میں پوچھ لیا کہ میرے بھائی سے بات کرو، مجھے تم کہتے ہو، تو کہنے لگا کہ اگر میں نے ان سے بات کی اور آپ نے انکار کر دیا تو پھر میں کروں گا۔ ایک دفعہ انکار ہو گیا تو بات ختم ہو جائے گی۔ آپ پہلے مجھے بتائیں کہ آپ انکار کریں گی یا نہیں۔ میں نے کہا یہ تو میرا مسئلہ ہے نا، میں سوچ کے بتاؤں گی۔ پتہ نہیں اب یہ شخص میری زندگی میں کون سا طوفان لے کر آنے والا تھا۔ میں گھر واپس آ کر کافی دیر تک اسی بات کے بارے میں سوچتی رہی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہی لڑکا اور اس کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا اور الجھن بھی تھی، کیونکہ وہ ہر روز راستے میں کھڑا ہو کر مجھے روکنے کی کوشش کرتا تھا، اور میں ہر بار نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتی تھی، لیکن اب اس کی باتیں میرے ذہن سے نکل نہیں رہی تھیں۔ گھر میں خاموشی تھی۔ میں نے برتن دھوئے، کپڑے سمیٹے اور پھر چھت پر آ کر بیٹھ گئی۔ نیچے گلی میں بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میرا دل بالکل بے چین تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے بھائی کو اس بارے میں بتاؤں یا نہ بتاؤں، کیونکہ بھائی پہلے ہی بہت محنت کرتا تھا اور میں اس کو کسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ رات تک میں اسی کشمکش میں رہی اور بار بار یہی سوچتی رہی کہ اگر وہ دوبارہ سامنے آ گیا تو میں اس سے کیا کہوں گی۔ اس کے بعد وہ مجھے 2-4 دن نظر نہیں آیا، اور پھر مجھے میرے بھائی نے کہا کہ تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، میں بھی تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے پھر اس کے بعد اپنی شادی کرنی ہے۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اس کا نام سمیہ ہے۔
میں بڑی حیران ہوئی کہ میرے بھائی کے پاس تو وقت ہی نہیں تھا، اس نے ان ساری چیزوں کے لیے وقت کہاں سے نکال لیا؟ اور میری شادی بھی جلدی میں کر رہا تھا، اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے لیے احمد نے رشتہ بھیجا ہے یا کسی اور نے۔ اور اس طرح میں بھائی سے پوچھ نہیں سکتی تھی، ورنہ اس کو شک پڑ جاتا کہ میں شاید لڑکے کو پہلے سے جانتی ہوں۔ مردوں کا معاشرہ ہے، یہاں پر اس نے یہی سوچنا تھا کہ میرا بھی اس لڑکے کے ساتھ کوئی چکر ہے، اور میں نے ہی اس کو گھر بھیجا ہے۔ کیونکہ آج کل ایسا ہوتا ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں اور رشتہ بھیج دیتے ہیں۔ ماں باپ اور گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ پسند کی شادی تھی یا نہیں۔ اس لیے میں چپ ہو گئی، اور بھائی نے مجھے تھوڑے سے پیسے دیے اور کہا اپنی شادی کی تیاری کر لینا۔ میں نے بھی تیاری کی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ سادگی سے نکاح کر رہا ہوں، ظاہر ہے امی ابو ہیں نہیں، کیا کروں گا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں دلہن بنی تھی، قاضی صاحب آئے تھے، لڑکا آیا تھا، گواہ آئے تھے، میں کمرے میں بیٹھی تھی۔ بھائی اندر نکاح نامہ لے کر آیا، میں نے دستخط کیے۔ تھوڑی دیر بعد سب نے کھانا کھایا، اور بھائی نے پھر مجھے کہا کہ رخصتی ہو رہی ہے۔ میرے سر پہ چادر ڈالی اور مجھے لڑکے کے ساتھ بھیج دیا، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا نکاح ہوا کس کے ساتھ ہے۔ میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، دستخط بھی پہلے مجھ سے کروائے گئے تھے۔ میں تو یہ بھی نہ دیکھ پائی کہ نکاح نامے پہ نام کس کا لکھا ہے، اور کون سی دلہن ہوتی ہے جو دیکھ پاتی ہے۔ وہ لمحہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دماغ میں اتنی سوچ ہی نہیں آتی۔ میں اپنے گھر سے رخصت ہو گئی، چادر سر پہ تھی، کسی گھونگھٹ کی طرح مجھے لا کر کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ ایک ہی عورت تھی، اس نے کہا کہ میں ساتھ والے گھر میں رہتی ہوں اور لڑکا بالکل اکیلا ہے، اس لیے کوئی نہیں تھا، تو ہم نے ہی تھوڑا بہت اس کے لیے کیا۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو ہمیں بتا دینا۔ وہ بھی چلی گئی۔ اب میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ میرا شوہر کون ہے، اور بڑی عجیب سی بات ہے، آج کل کے زمانے میں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن جب ہونا ہو پھر ہو بھی جاتا ہے۔ گھر کا کمرہ خاموش تھا، دیواروں پر ہلکی ہلکی روشنی پڑ رہی تھی، اور باہر رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، اور بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کبھی دل میں خیال آتا کہ شاید یہ کوئی غلطی ہے، کبھی سوچتی تھی کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ذہن میں الجھن ہی الجھن تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، میں نے فوراً نظر نیچے کر لی۔ کمرے میں قدموں کی آواز آئی، پہلے جوتے اتارنے کی آواز سنائی دی، پھر کپڑوں کی ہلکی سی حرکت ہوئی۔ میں نے اپنی سانس روک لی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا، پھر میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے سر نہیں اٹھایا، میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے کچھ دیر مجھے دیکھا، پھر خاموشی سے میرے قریب ہوا اور آہستہ سے میرے گھونگھٹ کو ہاتھ سے ہٹایا۔ میں نے جیسے ہی نظر اٹھائی تو میرا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ احمد تھا۔ میں کچھ بول نہ سکی، آنکھوں میں حیرت تھی، اور دماغ میں صرف ایک ہی سوال تھا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ مجھے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا، اور پھر نرم آواز میں بولا کہ تم نہیں بولتی، شوہر کو آپ بولتے ہیں۔ میں نے گھبرا کر کہا کیا آپ نے رشتہ بھیجا تھا؟ وہ فوراً ہنسا اور بولا اور کس نے بھیجا تھا؟ اس کے لہجے میں عجیب سی سادگی تھی۔ میں نے بے یقینی سے اس کو دیکھا اور کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ وہ تھوڑا آگے جھکا اور بولا اگر تمہیں بتایا جاتا تو کیا تم انکار کر دیتی؟ میں خاموش ہو گئی، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت تھی،
ناراضگی بھی تھی، حیرانی بھی تھی، اور ہلکا سا ایک سکون بھی تھا۔ اور پھر بولا میں نے بہت کوشش کی تھی تم سے بات کرنے کی، لیکن تم ہر بار مجھے نظر انداز کرتی تھیں، اس لیے میں نے سیدھا راستہ لیا۔ میں نے آہستہ سے کہا تمہیں میرے بھائی سے بات کرنی چاہیے تھی، اور فوراً بولا میں نے کی تھی، اور انہوں نے ہی سب کچھ طے کیا۔ یہ سن کر میرے اندر جیسے ایک اور الجھن کھل گئی۔ میں خاموش ہو گئی اور نیچے دیکھنے لگی۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا میں تمہیں بہت پہلے سے پسند کرتا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ سب عزت سے ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ میں نے پہلی بار اس کی طرف سیدھا دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی اور لہجے میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا اور بولا اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ ہو۔ اس نے پانی کا گلاس میری طرف رکھا اور تھوڑا پیچھے ہو گیا تاکہ مجھے سکون مل سکے۔ کمرے میں خاموشی پھر سے چھا گئی، لیکن اب وہ خاموشی پہلے جیسی خوفناک نہیں تھی۔ میں آہستہ آہستہ خود کو سنبھالنے لگی، اور پہلی بار میرے دل میں ایک عجیب سا احساس آیا، جیسے زندگی کسی نئے موڑ پر آ گئی ہو۔ احمد میرے ساتھ بہت خیال سے پیش آتا تھا۔ اس کے ساتھ میری زندگی میں وہ 2 مہینے ایسے گزرے جیسے کسی نرم اور خوبصورت خواب کی طرح ہوں، جس میں نہ زیادہ شور ہوتا ہے نہ زیادہ دکھ۔ صبح جب آنکھ کھلتی تو وہ پہلے ہی جاگ چکا ہوتا، چولہے پر چائے چڑھی ہوتی اور کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوتی۔ میں آہستہ سے اٹھتی تو وہ مسکراتا ہوا اٹھتا، مسکراتا ہوا کہتا اٹھ گئی ہو تم؟ ہماری زندگی بہت سادہ تھی، نہ کوئی بڑی خواہش نہ کوئی بڑا خرچ، بس ایک دوسرے کی موجودگی ہی سب سے بڑی خوشی تھی۔ کبھی وہ مجھے موٹر سائیکل پر بٹھا کر شہر کی سڑکوں پر لے جاتا، ہوا میرے چہرے سے ٹکراتی تو میں آنکھیں بند کر لیتی۔ راستے میں کہیں رک کر ہم 100 روپے کی آئس کریم کھا لیتے اور پھر بے وجہ ہنستے رہتے۔ واپسی پر دل ایسا ہلکا ہوتا جیسے سارا بوجھ اتر گیا ہو۔ مجھے لگتا تھا جیسے ہم نے کوئی بہت بڑی عیاشی کر لی ہو، حالانکہ حقیقت میں ہمارے پاس کچھ بھی زیادہ نہیں ہوتا تھا، صرف ایک دوسرے کا ساتھ ہوتا تھا۔ کبھی کبھار میں ناشتہ نہیں بناتی تو وہ باہر سے لے آتا، ایک سادہ سا پراٹھا، چائے کا کپ، لیکن میں اس چھوٹی سی بات پر بھی خوش ہو جاتی تھی، کیونکہ اس میں بھی اس کی محبت شامل ہوتی تھی۔ ہمارا خرچہ بھی کیا تھا، 2 لوگوں کی چھوٹی سی دنیا تھی جس میں ضروریات کم اور خوشیاں زیادہ تھیں۔ میں کبھی کبھی اپنے بھائی کے گھر بھی چلی جاتی، وہاں جا کر اس کے کپڑے دھوتی اور صفائی کرتی اور گھر کے کام نمٹا دیتی۔ بھائی زیادہ تر خاموش رہتا تھا اور اپنی زندگی میں مصروف تھا۔ میں واپس آ جاتی تو احمد کبھی کبھی میرے ساتھ ہوتا، کبھی وہ میرے بھائی کے گھر بھی آ جاتا تھا۔ زندگی اسی طرح چل رہی تھی، سادگی میں بھی ایک عجیب سا سکون تھا۔ پھر ایک دن احمد آیا، اس کے ہاتھ میں ایک دعوتی کارڈ تھا، چہرے پر ایک سنجیدہ سا تاثر تھا۔ اس نے آتے ہی کہا شادی ہے، سب معاملات طے ہو گئے ہیں۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور فوراً پوچھا مجھے کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ میں کچھ کام وغیرہ کر لیتی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا تمہاری بھی تو نئی شادی ہوئی تھی، اس لیے میں نے تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا۔ پھر اس نے کارڈ میری طرف بڑھایا اور بولا ہفتے والے دن نکاح ہے، پہنچ جانا، اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں کارڈ ہاتھ میں لیے دیر تک کھڑی رہی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، یہ کیسی شادی تھی، کس کی شادی تھی اور ہمیں اس میں کیوں بلایا گیا تھا؟ میں نے آہستہ سے کارڈ کھولا، جیسے ہی میری نظر اوپر گئی میرے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ کسی عام جگہ کا کارڈ نہیں تھا، یہ شہر کے سب سے بڑے میرج ہال کا کارڈ تھا۔
میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں دوبارہ دیکھا تاکہ یقین ہو جائے، لیکن نام اور پتہ وہی تھا۔ اسی وقت احمد کی آواز میرے کانوں میں گونجی جب اس نے کہا تھا کہ جہیز اور دھوم دھام کی کوئی ضرورت نہیں، سادگی میں نکاح ہو جائے گا۔ میرے دل میں ایک الجھن سی پیدا ہوئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ سب اتنا بڑا کیوں ہے؟ احمد نے سکون سے جواب دیا، پتہ نہیں، میں نے تو سادہ بات کی تھی، لیکن معاملات خود ہی طے ہو گئے۔ میں کچھ بول نہ سکی، صرف کارڈ کو دیکھتی رہی۔ دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، خوشی بھی تھی اور حیرت بھی، اور تھوڑی سی بے یقینی بھی۔ پھر میں نے خود کو سنبھالا اور آہستہ سے کہا، چلو جو بھی ہے ہم پہنچ جائیں گے۔ احمد نے سر ہلایا اور مسکرا دیا۔ اب ہم دونوں کے دل میں ایک نیا انتظار تھا، اس دن کا جس میں سب کچھ پھر سے ایک نئے انداز میں سامنے آنے والا تھا۔ ہم لوگ تیار ہو کر پہنچے تو مجھے شروع ہی سے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا، جیسے ہم کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہوں۔ میرے کپڑے بہت سادہ تھے اور میرے ساتھ آنے والے لوگ بھی اتنے زیادہ تیار نہیں تھے، لیکن ہال کے اندر داخل ہوتے میری نظر ہر طرف چمک دمک پر پڑی۔ بڑے بڑے فانوس، چمکتے ہوئے پردے، مہنگے لباسوں میں ملبوس لوگ، اور ہر طرف ایک الگ سا اعتماد اور شان۔ مجھے اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہوا۔ میں نے آہستہ سے احمد کی طرف دیکھا، وہ بھی ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا تھا، لیکن پھر اس نے میرے ہاتھ کو ہلکے سے تھام لیا، جیسے مجھے احساس دلانا چاہتا ہو کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ پتہ چلا کہ میری ہونے والی بھابھی کا نام عروج ہے، اور وہ ایک بہت بڑے اور امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ جہیز میں ہر چیز موجود تھی، یہاں تک کہ اے سی بھی ساتھ لائی تھی۔ میں یہ سب سن رہی تھی، لیکن میرے دل میں خوشی کے باوجود ایک ہلکی سی چبھن تھی۔ میں خاموش تھی کہ میرے بھائی کی شادی ہو رہی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں ایک پرانی بات جاگ رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، شاید بھائی نے حالات کے مطابق سب کچھ بہتر کیا ہو، لیکن دل پھر بھی مطمئن نہیں تھا۔ مجھے وہ لمحہ یاد آ گیا جب مجھے اپنے گھر سے رخصت کیا گیا تھا، جیسے سب کچھ بہت جلدی اور خاموشی سے ہو گیا ہو۔ نہ کوئی تصویریں، نہ کوئی پکچرز، نہ کوئی خاص لمحہ، بس ایک خاموش سا بوجھ تھا۔ اور پھر بابا کی یاد آ گئی جب وہ اس دنیا سے گئے تھے۔ امی پہلے ہی جا چکی تھیں اور بابا نے آخری وقت میں بھائی سے کہا تھا کہ اپنی بہن کا خیال رکھنا، اس کے خواب پورے کرنا۔ میں نے آہستہ سے سانس لیا اور خود کو سمجھایا کہ شاید بھائی نے اپنی زندگی کے بوجھ میں سب کچھ ویسا نہ کیا ہو جیسا بابا چاہتے تھے۔ بھابھی بہت خوبصورت تھیں، پورا حال اس کی خوشی میں مصروف تھا، اور پھر سب لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ میں نے گھر جانے کا سوچا تھا، لیکن بھائی نے کہا، تم اپنے شوہر کے ساتھ گھر چلی جاؤ اپنے، اور 2-4 دن بعد آ جانا۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ 2-4 دن بعد جب میں نے جانے کا سوچا تو پتہ چلا کہ بھائی اور بھابھی ہنی مون پر گئے ہیں، کسی پہاڑی علاقے میں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس چپ رہی۔ دل میں باتیں ضرور آ رہی تھیں، لیکن میں نے ان کو زبان پر نہیں آنے دیا۔ احمد کو بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ وہ پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا، زیادہ محبت سے بات کرتا اور کوشش کرتا کہ میں اداس نہ رہوں۔ پھر ایک دن اس نے کہا، مجھے 1 ہفتے کے لیے باہر جانا ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کہاں؟ وہ بولا، ضروری کام ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤں۔ میں نے ہلکے سے سر ہلا دیا۔ میں بھائی کے گھر نہیں گئی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہاں میری موجودگی کسی کو عجیب لگے گی، اسی لیے میں اپنے گھر ہی رہی۔
لیکن ایک دن اچانک دل بے قرار ہو گیا۔ میں نے احمد کو فون کیا لیکن اس کا فون بند تھا۔ میرے اندر گھبراہٹ بڑھ گئی۔ میں سیدھا بھائی کے گھر چلی گئی۔ بھائی کو بتایا کہ احمد کا فون نہیں لگ رہا۔ وہ خاموش سا ہو گیا اور پھر بولا، رات نہیں رک جاؤ، صبح تک آ جائے گا۔ میں وہیں رک گئی۔ دل میں عجیب سا خوف تھا لیکن امید بھی تھی کہ شاید سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلا دن آیا لیکن اس دن میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ خبر آئی کہ احمد ایک حادثے کا شکار ہو گیا ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ یہ سننا تھا کہ میری دنیا جیسے رک گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ میرے جسم میں طاقت نہیں تھی۔ دل میں صرف ایک ہی درد تھا کہ میں نے اسے آخری بار دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں بھائی اور بھابھی کے گھر رہنے لگی لیکن میرا دل کہیں بھی نہیں لگتا تھا۔ جس دن میں ہسپتال سے واپس آئی اسی دن بھابھی نے کہا 2 کمرے ہیں گھر میں، ایک میں سامان پڑا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا کوئی بات نہیں، میں سائٹ پر کر لوں گی، لیکن حقیقت میں وہاں اتنا سامان رکھا ہوا تھا کہ چارپائی بچھانے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ میں نے خاموشی سے باہر صحن میں چارپائی ڈال لی اور وہیں رہنے لگی۔ راتیں بہت خاموش تھیں۔ آسمان پر ستارے ہوتے لیکن میرے اندر اندھیرا تھا۔ بھابھی اپنے کمرے میں مصروف رہتی۔ بھائی بھی دیر سے آتا اور سیدھا کمرے میں چلا جاتا۔ میں اکیلی صحن میں لیٹی رہتی اور آسمان کو دیکھتی رہتی۔ دل میں ایک ہی سوال گھومتا تھا، میں نے کیا گناہ کیا تھا جو میری خوشی اتنی جلدی مجھ سے چھین لی گئی؟ میں نے اسی گھر میں رہنا تھا پر میں جانا چاہتی تھی، لیکن احمد کا اور میرا جو گھر تھا وہاں ہمارا سارا سامان پڑا ہوا تھا، اور وہ کرائے کا گھر تھا لیکن سامان یہاں لانے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اگر میں وہاں سے سب کچھ اٹھا کر یہاں لاتی تو یا تو صحن میں کھلے آسمان کے نیچے رکھنا پڑتا یا پھر بارش میں سب کچھ بھیگ کر خراب ہو جاتا۔ میں کئی دن اسی الجھن میں رہی، کبھی ادھر دیکھتی کبھی ادھر، اور دل میں یہی سوچتی کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ آخر میں نے مکان مالک سے بات کی۔ وہ ایک عمر رسیدہ آدمی تھا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر افسوس آ گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ احمد بہت اچھا لڑکا تھا۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر کہا، میں آپ کو 6 مہینے کا وقت دیتا ہوں، آپ آرام سے اپنا سامان اٹھا لیں، اس کے بعد آپ کو کرایہ دینا ہوگا۔ میں نے اس کی بات سن کر بس اتنا کہا، ٹھیک ہے۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ گھر میں بھی میری کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ بھابھی اپنے لیے اچھا ناشتہ بناتی، انڈے، پراٹھے، چائے، سب کچھ ہوتا، لیکن میرے لیے اکثر صرف رس اور پتلا سا دودھ رکھ دیا جاتا۔ وہ کہتی تھی، ابھی ابھی تم بیوہ ہوئی ہو، بھوک کہاں لگتی ہوگی تمہیں؟ لیکن دل ہی دل میں سوچتی تھی کہ بھوک حقیقت ہوتی ہے، وہ کسی رشتے یا حالت سے ختم نہیں ہوتی، وہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ راتوں کو گرمی میں صحن میں لیٹی رہتی، پنکھا نہیں تھا اور اندر کمرے میں اے سی کی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی۔ میں باہر اندھیرے میں لیٹی رہتی اور اندر سے ہنسی اور باتوں کی آوازیں آتی رہتی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا جیسے میں اس گھر کا حصہ ہی نہیں ہوں۔ کھانے کو بھی بہت کم ملتا تھا، اور جو ملتا تھا وہ بس گزارے کے لیے ہوتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے سوچا کہ میں کون سی ان پڑھ ہوں، میں کیوں دوسروں کے رحم و کرم پر بیٹھی رہوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نوکری کروں گی۔ میں نے کوشش شروع کی، کئی جگہ، کبھی امید ملتی کبھی انکار، لیکن میری قسمت اچھی تھی، مجھے ایک اسکول میں میتھ کی ٹیچر کی نوکری مل گئی۔ میں شادی سے پہلے بھی تھوڑا بہت پڑھاتی تھی، اس لیے مجھے زیادہ مشکل نہیں ہوئی۔
تنخواہ 25,000 طے ہوئی اور یہ میرے لیے اس وقت بہت بڑی بات تھی۔ جب میں نے یہ بات گھر میں بتائی تو بھابھی کے چہرے کا انداز بدل گیا۔ فوراً بولی، اس میں سے گھر کے راشن کے آدھے پیسے تم دو گی۔ میں حیران رہ گئی، میں کتنا ہی کھاتی تھی آخر، لیکن اگر میں انکار کرتی تو گھر میں جھگڑا ہو جاتا۔ بھائی بھی خاموش رہا، اس نے کچھ نہیں کہا، اور اس کی خاموشی ہی ایک طرح کا جواب تھی جو مجھے سمجھ آ گیا کہ سب اسی بات پر راضی ہیں۔ اس طرح میں نے ہاں کر دی۔ اب میری تنخواہ کے 12,000 گھر میں چلے جاتے، 12,000 کرائے میں چلے جاتے، اور میرے پاس صرف 1,000 بچتا تھا۔ اسی 1,000 میں موبائل کا پیکج کرواتی اور کبھی کبھی چھوٹی موٹی ضرورت پوری کرتی۔ زندگی ایک عجیب حساب کتاب بن گئی تھی جس میں ہمیشہ ہار رہی تھی۔ میں کبھی کبھی سوچتی تھی کہ اگر میں اپنے کرائے والے گھر میں چلی جاؤں تو کم از کم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہوں، لیکن بھائی ہر بار یہی کہتا، اکیلے نہیں رہنا۔ وہ کہتا، زمانہ خراب ہے، تم اکیلی ہوگی تو خطرہ ہو سکتا ہے، چوری ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کی باتیں کچھ حد تک ٹھیک بھی لگتی تھیں اور میں خاموش ہو جاتی تھی، لیکن اندر ہی اندر میں سمجھتی تھی کہ اس سب کے پیچھے صرف میری حفاظت کا جذبہ نہیں ہے، کیونکہ اگر میں چلی جاؤں تو گھر کے کام کون کرے گا، راشن کون سنبھالے گا، اور باقی سب سہولتیں کون دے گا۔ اسی طرح مہینے گزرتے گئے اور میری زندگی ایک ہی دائرے میں گھومتی رہی۔ صبح کام، دن میں تھکن اور رات میں خاموشی۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھتی رہتی اور سوچتی رہتی کہ میری زندگی اب آگے کہاں جائے گی، لیکن ہر دن پچھلے دن جیسا ہی ہوتا تھا، اور میں اسی جال میں پھنسی ہوئی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک دن اچانک گھر میں ایک اور مسئلہ ہو گیا۔ میری چارپائی ٹوٹ گئی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ بھابھی نے اپنے سامان میں سے ایک بہت بھاری بکسا نکال کر باہر چارپائی پر رکھ دیا تھا۔ مجھے اس وقت اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کتنا بھاری ہے۔ جب میں شام کو تھکی ہاری آ کر اس پر بیٹھی تو ایک زوردار آواز آئی تو چارپائی ایک طرف سے بیٹھ گئی۔ میں فوراً اٹھ گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے حیران ہو کر دیکھا تو چارپائی ٹوٹ چکی تھی۔ بھابھی فوراً کمرے سے باہر آئی اور بغیر کچھ دیکھے بولی، تم نے ہی توڑی ہوگی۔ میں نے گھبرا کر کہا، نہیں، میں نے نہیں توڑی، یہ تو پہلے ہی رکھی تھی۔ وہ فوراً سخت لہجے میں بولی، پھر کیا میں نے توڑی ہے؟ اس کے لہجے میں ایسا طنز تھا کہ میں خاموش ہو گئی۔ میرے پاس جواب نہیں تھا، کیونکہ اس گھر میں میری بات کا وزن پہلے ہی کم تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ سونے کے لیے کوئی صحیح جگہ نہیں تھی۔ میں نے مجبوراً اینٹیں لا کر چارپائی کے نیچے رکھ دیں تاکہ وہ کسی طرح سیدھی ہو سکے، لیکن وہ بھی مکمل ٹھیک نہیں ہوئی۔ ذرا سا بھی حرکت کرتی تو اینٹیں لڑھکنے لگتی، اس لیے میں رات کو بھی سکون سے نہیں سوتی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو بھی ایک کان کسی آواز پر لگا رہتا تھا کہ کہیں کچھ گر نہ جائے۔ زندگی پہلے ہی مشکل تھی اور اب نیند بھی بے چین ہو گئی تھی۔ اسی دوران ایک دن اسکول سے خبر آئی کہ اس مہینے کی تنخواہ اگلے مہینے دی جائے گی۔ کیونکہ امتحانات اور پیپر چل رہے تھے، یہ سن کر میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے۔ میں نے ہمت کر کے مکان مالک کو بتایا جس گھر میں میرا سامان پڑا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ اس مہینے تنخواہ لیٹ ہو جائے گی۔ وہ آدمی خاموش رہا، پھر نرمی سے بولا، کوئی بات نہیں بیٹا، اگلے مہینے دے دینا۔ اس کے لہجے میں واقعی ہمدردی تھی اور میں دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ وہ اچھا انسان تھا، ورنہ اس کا گھر اس سے کہیں زیادہ کرائے پر جا سکتا تھا، لیکن اس نے میرے حالات دیکھ کر نرمی کر رکھی تھی۔
احمد کی وجہ سے شاید وہ مجھے بیٹی جیسا سمجھتے تھے۔ وہی لوگ تھے جنہوں نے شادی کے دن بھی ساتھ دیا تھا۔ وہی آنٹی جو مجھے کمرے میں لے کر گئی تھی، ان کی نرمی میرے لیے ایک سہارا تھی۔ لیکن گھر میں حالات بالکل مختلف تھے۔ جب میں نے بھابھی کو بتایا کہ اس مہینے راشن کے پیسے نہیں دے پاؤں گی، تو پہلے تو وہ مجھے شک کی نظر سے دیکھنے لگی، جیسے انہیں یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ اس نے کہا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں سچ بول رہی ہوں، تنخواہ لیٹ ہو گئی ہے۔ پھر وہ تھوڑا نرم ہوئی لیکن فوراً بولی، اچھا پھر اگلے مہینے ڈبل دے دینا۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے میں دے دوں گی، اور وہ خاموش ہو گئی۔ وہ ایک بڑے گھرانے سے تھی اور اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس کا انداز ہمیشہ اونچا رہتا تھا۔ میرے بھائی بھی اچھی آمدنی کماتا تھا، اسی لیے خرچے بھی کھلے دل سے ہوتے تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود میری زندگی ان لوگوں کے لیے صرف ایک سہارا بن گئی تھی۔ مجھے ہر وقت ایسا لگتا تھا جیسے میں یہاں رہ کر صرف استعمال ہو رہی ہوں۔ دن رات تھکن تھی، کام تھا، اور دل میں مسلسل ایک دباؤ۔ میں اکثر رات کو روتی رہتی، کبھی خاموشی سے، کبھی دل ہی دل میں، اور پھر خود کو سمجھاتی کہ شاید یہی میری قسمت ہے۔ لیکن اندر کہیں ایک آواز بار بار کہتی رہتی تھی، کیا میری زندگی بس یہی ہے؟ ایک دن میں تھکی ہاری بیٹھی تھی۔ میں اسکول سے واپس آ کر بھی گھر کے کام کرتی تھی، اور پھر واپس آ کر کچن سنبھالتی تھی۔ پورا دن اسی بھاگ دوڑ میں گزر جاتا تھا۔ جسم تھکا ہوا ہوتا تھا لیکن آرام کرنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ میں گھر پہنچی تو بھابھی کچن میں کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، مشین لگانی ہے۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، مشین لگانے کا یہ وقت نہیں ہے، کپڑے کیسے سوکھیں گے؟ وہ فوراً بولی، منہ سے نہیں سکھانے تم نے، کپڑے سوکھ جائیں گے، تم بس دھو دو مشین لگا کر۔ میں کچھ نہیں بولی، بس خاموشی سے کپڑے اٹھائے اور مشین لگاتی۔ میرے ہاتھ پاؤں جیسے جواب دے رہے تھے۔ آنکھوں کے آگے تھکن تھی لیکن پھر بھی کام ختم نہیں ہوتے تھے۔ جب سب کام ختم ہوئے تو مجھے شدید بھوک لگی۔ میں کچن میں گئی، روٹی کا برتن کھولا، ایک روٹی اٹھائی اور پھر دوسری لینے لگی۔ اچانک بھابھی نے میرے سامنے سے برتن پیچھے کر دیا۔ اس نے سخت آواز میں کہا، بس اتنا ہی کافی ہے تمہارے لیے۔ تم نے کون سا اس مہینے راشن کے پیسے دیے ہیں جو بھر بھر کے کھا رہی ہو؟ یہ سن کر میرے ہاتھ رک گئے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس چپ ہو گئی۔ میرے اندر ایک چیز ٹوٹ گئی تھی، لیکن میں پھر بھی خاموش رہی۔ میں باہر صحن میں آ گئی جہاں میری ٹوٹی ہوئی چارپائی پڑی تھی۔ میں وہیں بیٹھ گئی اور اسی روٹی کو کھانے لگی۔ ہر نوالا جیسے گلے میں اٹک رہا تھا، لیکن بھوک تھی اس لیے کھانا پڑ رہا تھا۔ کھاتے کھاتے میں وہیں لیٹ ہو گئی اور آنکھ لگ گئی۔ باہر ہوا چل رہی تھی، لیکن دن بدن گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ جون کا مہینہ تھا، گرمی اپنی شدت پر تھی، ہوا بھی کئی دن سے بند تھی۔ میں صحن میں لیٹی رہتی تھی اور پسینہ میرے جسم پر بہتا رہتا تھا۔ مجھے گرمی دانے نکل آئے تھے، جسم میں جلن تھی لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن میں بہت زیادہ خاموش نہیں رہ سکی۔ میں نے ہمت کی اور بھابھی سے کہا، اگر میں اس گھر میں رہوں گی اور راشن کے پیسے بھی دوں گی تو میرا بھی ایک کمرے پر حق ہے۔ اپنا سامان آپ کسی طرح رکھیں اور مجھے کمرہ خالی کر کے دیں۔ میری آواز میں پہلی بار تھوڑی سختی تھی، لیکن دل بہت ڈر رہا تھا۔ بھابھی نے میری طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے بولی، اچھا کمرہ چاہیے، ٹھیک ہے، کمرہ چاہیے تو 10,000 ایکسٹرا دینا پڑے گا۔ میں خاموش رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ میری تنخواہ پہلے ہی بہت کم ہے اور میرے پاس کچھ نہیں بچتا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں کہاں سے دوں گی؟
اور فوراً بولی تو پھر چلی جاؤ اپنے گھر واپس جاؤ۔ میں نے اسے دیکھا اور دھیرے سے کہا میں چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر وہ اور زیادہ غصے میں آ گئی، وہ بولی چلی جاؤ اور اگلے دن عزت لٹوا کے واپس آ جاؤ۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے، میں کچھ بول نہ سکی، وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن جاتے جاتے بھی بولتی گئی، تم تو ہو ہی منحوس، اور اپنے شوہر کو تو تم نے کھا لیا اور اب یہاں آ کر پڑی ہو۔ اس کے الفاظ میرے اندر تک اتر گئے۔ میں وہیں صحن میں بیٹھ گئی اور اپنی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر سر رکھ دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں رو رہی تھی، خاموشی سے، بغیر آواز کے۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہر دن پہلے سے زیادہ بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، لیکن وہاں بھی مجھے کوئی سکون نہیں ملا۔ دل میں صرف ایک ہی درد تھا کہ میں نے کیا غلط کیا تھا، جس کی سزا مجھے ہر دن مل رہی تھی۔ میں وہیں بیٹھی روتی رہی اور میرے پاس آنسوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اب یہی زندگی بن گئی تھی میری۔ اس گھر میں بھابھی کے ایک ساتھ 3 بچے بھی پیدا ہوئے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بہت خوش تھی، بہت واویلا کیا تھا اس نے، بہت جشن منایا تھا، لیکن اس میں بھی میرا کوئی حصہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں میں فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہی تھی کہ میں اس گھر سے نکل جاؤں، کیونکہ اب بچوں کے کام بھی وہ مجھ سے کرواتی تھی۔ میری زندگی میں کچھ نہ بدلا، وہی ٹوٹی ہوئی چارپائی، وہی راشن دو تو کھانا ملے گا، اور وہی دھتکار اور پھٹکار۔ بھابھی نے اس دن مجھے بہت ڈانٹا تھا۔ کام کرتے ہوئے میرے ہاتھ سے ان کا ایک قیمتی برتن ٹوٹ کر گر گیا تھا اور فوراً آگ بگولا ہو گئی۔ اس کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی، تمہیں کچھ ہوش بھی ہے یا نہیں؟ ہر چیز توڑنے کے لیے رکھی ہے کیا؟ میں گھبرا گئی۔ میں نے بار بار کہا کہ یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا، لیکن وہ سنتی ہی نہیں تھی۔ وہ غصے میں اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ زور سے بند کیا۔ ان کے بچے بھی اسی کمرے میں تھے اور بھائی 1 ہفتے کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ گھر میں اس وقت صرف میں تھی اور خاموشی تھی۔ میں صحن میں کھڑی تھکی ہوئی سانس لے رہی تھی، دل پہلے ہی بھاری تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کچھ عجیب سی بو آنے لگی۔ میں نے پہلے نظر انداز کیا، لیکن پھر وہ بو تیز ہونے لگی۔ میں فوراً اٹھی اور کمرے کی طرف گئی۔ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی، میں نے دیکھا کہ اندر سے ہلکا سا دھواں نکل رہا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کی طرف دیکھا، لیکن اندر سے دھواں بڑھتا جا رہا تھا۔ کمرے کے اندر آگ لگ چکی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے جم گئی، پھر جیسے ہوش آیا میں پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن اندر سے دھواں اور گرمی تھی، بچے اندر تھے۔ میرا دماغ جیسے بند ہو گیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں صحن میں بھاگی، چکر کاٹتی رہی، کبھی پانی دیکھتی، کبھی لوگوں کو آواز دینے کی کوشش کرتی، لیکن گلی میں اس وقت خاموشی تھی۔ میرا دل بس یہی کہہ رہا تھا کہ اندر سے بچوں کو نکالنا ہے۔ میں واپس دروازے کی طرف دوڑی، لیکن خوف کی وجہ سے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسی لمحے دروازے کے باہر قدموں کی آواز آئی۔ میں نے سر ہلایا اور جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے پورے جسم کو ساکت کر دیا۔ وہ احمد تھا۔ میری آنکھیں ایک لمحے کو یقین نہ کر سکیں۔ میرا دماغ رک گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے تو سنا تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھہر گیا، پھر اس کی نظر دھوئیں پر پڑ گئی اور وہ فوراً بھاگتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے دروازے کو زور سے دھکا دیا، وہ نہیں کھلا۔ پھر اس نے ایک زوردار لات ماری، دروازہ ٹوٹ گیا اور وہ اندر گھس گیا۔ میں پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی۔ دھوؤں کے اندر وہ بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔
ایک ایک کر کے اس نے دونوں بچوں کو باہر نکالا، پھر بھابھی کو اٹھایا جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ بغیر رکے کام کرتا رہا جیسے اسے ہر چیز یاد ہو۔ میں بس اسے دیکھ رہی تھی جیسے خواب دیکھ رہی ہوں۔ اس تمام بچوں کو باہر لایا اور زمین پر بٹھایا، پھر بھابھی کو بھی باہر لایا۔ اس کے چہرے پر دھوئیں کے نشان تھے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارا تھا۔ میں اس وقت کانپ رہی تھی اور صرف اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے فوراً کسی سے فون کیا اور فائر بریگیڈ کو اطلاع دی۔ کچھ دیر بعد لوگ آئے اور آگ پر قابو پایا گیا۔ بھابھی اور بچے محفوظ تھے، لیکن گھر کا ایک حصہ جل چکا تھا۔ اس کا وہ قیمتی سامان بھی جل گیا تھا جس پر وہ بہت فخر کرتی تھی۔ میں ایک کونے میں کھڑی تھی اور ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں احمد میری طرف آیا۔ میں نے اس کو دیکھا اور میرے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ میں نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور رونے لگی۔ وہ بھی خاموش کھڑا رہا اور اس کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے سب نے بتایا تھا تم نہیں رہے اس دنیا میں۔ وہ آہستہ سے بولا، میں ایک حادثے میں تھا، بہت بری حالت میں تھا، کوما میں چلا گیا تھا۔ میرا فون بند تھا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا میں کہاں ہوں۔ ایک NGO والوں نے میری مدد کی اور میں علاج کے بعد واپس آیا ہوں۔ میں نے اس کی بات سنی اور میرے آنسو مزید تیز ہو گئے۔ میں نے کہا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں نے تو سب کچھ ختم سمجھ لیا تھا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، میں واپس آ گیا ہوں، بس یہی حقیقت ہے۔ میں اس کے سامنے کھڑی تھی اور میرے اندر جیسے سارا درد نکل رہا تھا۔ اتنے میں بھائی بھی واپس آ گیا۔ وہ جیسے ہی آیا، آگ کا منظر اور سب کچھ دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ پھر اس کی نظر احمد پر پڑی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اچانک آگے بڑھا اور احمد کے گلے لگ گیا۔ وہ روتے ہوئے بول رہا تھا، میں نے تمہیں کھو دیا تھا اور میں نے تمہاری بہن کا خیال بھی ٹھیک سے نہیں رکھا، مجھے معاف کر دو۔ احمد نے اسے پیچھے کیا اور کہا، کوئی بات نہیں، جو ہوا سو ہوا، اہم یہ ہے کہ ہم سب بچ گئے ہیں۔ بھابھی اور بچے فوراً ان کے گھر والوں کے پاس بھیج دیا گیا، جہاں ان کے لیے بہتر سہولت تھی۔ وہ جگہ پڑی تھی اور محفوظ بھی تھی۔ اس کا وہ سارا سامان جس پر وہ فخر کرتی تھی آگ میں جل کر بھسم ہو چکا تھا، کوئلہ بن چکا تھا۔ اب گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی، اس میں سکون تھا۔ احمد میرے سامنے کھڑا تھا اور میں اب بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم واقعی واپس آ گئے ہو؟ وہ مسکرایا اور بولا، ہاں میں واپس آ گیا ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور پہلی بار دل میں مکمل سکون آیا، جیسے ساری تکلیفیں ایک ساتھ ختم ہو گئی ہوں۔ احمد نے میرا ہاتھ تھام لیا اور ہم دونوں خاموش کھڑے رہے۔ اس لمحے مجھے لگا کہ زندگی نے مجھے ایک اور موقع دے دیا ہے اور شاید اب کہانی ایک نئے آغاز کی طرف جا رہی تھی۔ احمد نے پھر آہستہ سے ایک اور بات بتائی جس نے مجھے خاموش کر دیا۔ اس نے کہا، جس جگہ وہ کام کرنے گیا تھا وہاں ایک بڑا حادثہ ہو گیا تھا۔ پوری سائٹ پر افراتفری مچ گئی تھی، کئی مزدور زخمی ہوئے تھے اور حادثے کے بعد کمپنی کی طرف سے سب متاثرہ لوگوں کو کمپنسیشن دی گئی تھی، تقریباً 7.5 لاکھ روپے۔ میں ایک لمحے کو اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ رقم میرے لیے بہت بڑی تھی اور شاید ہمارے لیے ایک نئی شروعات بھی۔ احمد نے کہا، یہ پیسے ابھی میرے پاس ہیں، ہم چاہیں تو اس سے کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکتے ہیں تاکہ آگے کی زندگی بہتر ہو جائے۔ میں خاموش تھی، لیکن اس خاموشی میں پہلی بار خوف نہیں تھا، بلکہ ایک امید تھی، جیسے زندگی نے ہمیں دوبارہ کھڑا ہونے کا موقع دیا ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہم واقعی کچھ شروع کر سکتے ہیں۔ وہ مسکرا دیا اور اسی لمحے مجھے لگا کہ شاید
اب ہماری زندگی صرف بوجھ نہیں رہے گی بلکہ ایک راستہ بننے والی ہے۔ وقت گزرتا گیا، بھابھی سے جب بھی ملاقات ہوتی وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا، جیسے اسے اپنی ہر بات یاد آ رہی ہو۔ وہ اکثر مجھے دیکھ کر خاموش ہو جاتی، پھر آہستہ سے کہتی، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ بہت سختی کی۔ میں ہر بار بس اتنا کہتی، سب ٹھیک ہے، میں دل سے سب معاف کر دیا ہے، کیونکہ اب میرے دل میں کوئی بوجھ نہیں تھا، نہ غصہ نہ شکایت، صرف سکون تھا۔ بھائی بھی اکثر خاموش سا رہتا، پھر ایک دن اس نے میرے سامنے سر جھکا دیا، اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ اس نے کہا، میں نے تمہارا خیال ٹھیک سے نہیں رکھا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، سب کو، کیونکہ میں اب نفرت نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے اور میں نے بہت کچھ کھو کر یہ سیکھ لیا تھا۔ میں نے احمد کی طرف دیکھا، وہ میرے ساتھ کھڑا تھا اور اس کی موجودگی میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میرا شوہر واپس آ گیا تھا اور اس کے بعد مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اب ہماری زندگی ایک نئے موڑ پر تھی، جہاں درد پیچھے رہ گیا تھا اور آگے صرف امید تھی۔ انسان کی اصل پہچان اس کے رویے اور اس کے الفاظ ہوتے ہیں، نہ کہ اس کے حالات یا مال و دولت۔ زندگی میں اکثر ایسے وقت آتے ہیں جب انسان کو ظلم اور سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہر درد کا جواب نفرت نہیں ہوتا۔ صبر اور معافی انسان کو اندر سے مضبوط بناتے ہیں۔ راحیلہ نے اپنی زندگی میں بہت تکلیفیں برداشت کیں، لیکن اس نے دل میں بوجھ نہیں رکھا اور سب کو معاف کر دیا۔ یہی اس کی اصل طاقت تھی۔ احمد کی واپسی نے یہ بھی سکھایا کہ امید کبھی ختم نہیں ہوتی اور مشکل وقت کے بعد آسانی ضرور ہوتی ہے۔ رشتوں میں محبت اور برداشت ہو تو بکھرے ہوئے گھر بھی دوبارہ سنبھل سکتے ہیں۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں اچھائی، صبر اور معافی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہی راستہ آخر میں سکون اور خوشی تک لے جاتا ہے۔